چنگاری، طلب، جنون، یعنی یہ تین مختلف الفاظ ہیں. ان میں بیسک ڈفرینس کیا ہے؟ یعنی یہ تین مختلف کیفیات ہیں اور کیسے کسی انسان کو پتہ لگے کہ میں ابھی اس کیفیت سے گزر رہا ہوں؟ دیکھیے، چنگاری جو ہے وہ آغاز ہے، وہ خیال ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ طلب سے چھوٹی ہوتی ہے، یعنی اپنے طاقت میں، میگنیچیوڈ میں وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے 4-5 چیزوں سے ہے. یا تو کسی جگہ سے ہے، یا پھر کسی شخص سے ہے، پھر یا کسی وقت سے ہے، یا پھر کسی ایکٹیویٹی سے ہے جس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی تھی جو آپ کیا کرتے تھے، پھر یا یہ آپ کی تھنکنگ سے ہے. اگر تھنکنگ ہیلدی ہے یا سٹنکنگ ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جیسے سٹنکنگ تھنکنگ ایک بڑا اہم لفظ ہے نشے کی بیماری سے بحالی کی دنیا میں. سٹنکنگ تھنکنگ یعنی ایسی تھنکنگ جس سے اسمیل آتی ہے، جو بدبودار تھنکنگ ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہوتی ہے اپنی ذہنی کیفیت. اور اس کا بڑا آسان حل ایبڈومینل بریدنگ ہے. یہ ہمیں ریسیٹ کر دیتی ہے. صرف 6 دفعہ صحیح ایبڈومینل بریدنگ کی جائے کہ آپ اپنے سینے میں ہوا بھرتے ہیں اس طرح کہ پیٹ جو ہے وہ باہر کو آئے. نارملی ہمارا سینہ باہر کو آتا ہے، پیٹ اندر ہی رہتا ہے. لیکن اگر ہم ایک لمبا سانس لیتے ہیں 6 سیکنڈ تک، اس سے ریسیٹ ہو جاتا ہے سر. جی، ایک لمبا سانس لیتے ہیں ہم 6 سیکنڈ تک، اور پھر 6 سیکنڈ اس کو ہم اپنے سینے میں سانس کو روکتے ہیں، اور پھر 6 سیکنڈ میں اس سانس کو باہر بھیج دیتے ہیں. تو 6 دفعہ ایسا کریں، جس کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ خرچ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو سٹنکنگ تھنکنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ ریسیٹ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں اپنی فیلنگ کے اعتبار سے. ہاں، 2 منٹ بعد، 4 منٹ بعد، 10 منٹ بعد وہ پھر آ سکتی ہے اور آپ اسے پھر کر سکتے ہیں. لیکن جتنا زیادہ آپ یہ ایبڈومینل بریدنگ کو یوز کریں گے اتنا زیادہ یہ افیکٹو ہوتی جائے گی. تو سٹنکنگ تھنکنگ کا تو یہ حل ہے. لیکن اگر آپ کسی خاص جگہ نہ جائیں، کیونکہ بندے کا دل چاہتا ہے پنگا لینے کو، جب نشہ چھوڑا ہوتا ہے تو ان راہوں پہ جانے کو دل کرتا ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا. نہیں، ایسے ہی بس بغیر سوچے سمجھے ادھر چل پڑتے ہیں کہ میں نے کون سا نشہ کرنا ہے، میں صرف مال روڈ سے ہی گزر رہا ہوں نا. تو یہ جو ہے چند دن باقاعدہ ڈیلیبریٹلی احتیاط کرنی پڑے گی. کسی خاص بندے سے ملنے سے جس کے ساتھ آپ کوئی نشہ کرتے رہے ہیں یا ایکٹیویٹی کرتے رہے ہیں، تو اس کو بتا کے احترام کے ساتھ اس کے ساتھ تھوڑا کتنا ڈسٹینس پیریڈ کرنا ہوگا؟ کتنے عرصے کا پیریڈ ہوگا؟ زیادہ عرصہ نہیں. شروع کے 2-3 مہینے بہت اہم ہوتے ہیں. لیکن فرض کریں آپ کسی کو خاص بندے کو دیکھ کے آپ کو چنگاریاں پھوٹتی ہیں اور خاص وقت پہ آپ اس بندے کو ملتے تھے، تو اگر آپ صرف وقت چینج کر دیں، آپ اسے شام کو ملنے کی بجائے صبح مل لیں، ڈنر پہ ملنے کی بجائے ناشتے پہ مل لیں، تو اس سے بھی زمین آسمان کا فرق پڑے گا. اور اس جگہ ملنے کی بجائے کسی اور جگہ مل لیں. یعنی انسان کا دماغ آپ کو کتنی سہولتیں اور کنسیشنیں دیتا ہے، تو یہ چنگاریاں نہیں پیدا ہوں گی. پر اگر آپ نے چنگاریوں کو چھپایا، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ چھپانے والا کام نہیں ہے. اگر آپ کسی ایسے بندے کو بتاتے ہیں جس سے آپ کی پہلے سے بات چیت ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ اسے کال کرتے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو 5-10 منٹ کچھ اور باتیں، نصیحتیں نہ کرے بے شک، لیکن کچھ اور باتیں کرنا شروع کر دے. جو ہی آپ فون کرنے کے بارے میں سوچیں گے کسی ایسے بندے کو، تو چنگاری بجھ جائے گی. لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بجھتی، وہ راکھ کے اندر نیچے کہیں چنگاری پھر موجود رہتی ہے، گھات لگا کے بیٹھی ہوتی ہے. اور یہ جو کبھی جگہ، کبھی وقت، کبھی سٹنکنگ تھنکنگ، یہ ساری 5-6 چیزیں جو ہے، اگر آپ ان کے اوپر کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اسے چنگاری کے سٹیج پہ ہی قابو کر سکتے ہیں. اتنی انٹینسٹی یہاں پہ نہیں ہے جو آگے طلب میں بن جانی ہے اور الٹیمیٹلی جنون میں. تو یہ کائنڈ آف ٹریگر ہیں جو کہ آپ کی طلب کو پھر آگے جنون. خوف شامل نہیں ہوا ابھی، اس میں خوف شامل نہیں ہوا. ایکسائٹمنٹ تھوڑی، بڑا مزہ تھوڑا آتا ہے اس جگہ کے بارے میں سوچتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، اس ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے جس کو ہم خود کرتے تھے. تھوڑا سا یہی مینٹل ریلیپس ہے کہ ایک فارم ہے. یہ اس سے بھی پہلے کا ہے کہ ابھی آپ کو خطرے کی بو نہیں آئی
لیکن آپ کو یوفورک ریکال آ گئی ہے. اچھا اب یہاں سے اگر آپ نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تو پھر نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ اپنا بہنا شروع ہو جائیں گے. یعنی ڈوپامین کے جو معاملات ہیں، جو ڈوپامین نے ریلیز ہونا تھا اس میں ٹوکن منی آ جائے گی، پھر بیانہ ہو جائے گا. آپ سمجھیں کہ جو چنگاری ہے یہ ٹوکن منی ہے، اور یہ جو طلب ہے یہ بیانہ ہے، اور جو جنون ہے یہ رجسٹری ہے. بس تو قبضہ تو اس کے بعد ہے، پھر قبضہ ہی قبضہ ہے. تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہے اس بارے میں جس کا نام چنگاری، طلب اور جنون ہے. چنگاری، طلب اور جنون. اچھا یہ صرف چیزوں کو نام دینے سے، چیزوں کو سمجھنے سے کافی آپ کا اعتماد بڑھتا ہے. چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرنے سے آپ کا اعتماد بہت بڑھتا ہے. آپ دیکھیں یورپ امریکہ میں کہیں کوئی طوفان آتا ہے تو اس کا پہلے ایک نام رکھ لیتے ہیں، اور عموماً نام زنانہ رکھتے ہیں، ٹھیک. اور اس میں بھی کیونکہ مردوں نے ان معاملات کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ زنانہ نام رکھتے ہیں، جس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کترینا جو طوفان ہے یہ کمزور ہوگا، کیونکہ خواتین کو تھوڑا صنف نازک سمجھا جاتا ہے نا. تو اگر بدلا خواتین سے نہیں، صنف نازک تو کہا جاتا ہے نا خواتین کو، تو پھر طوفان کا نام جو زنانہ نام رکھنا تو یہ ایک اعتماد دیتا ہے، خوف سے نجات دیتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے دن میں آئے گا تو پھر اس کی یہ انٹینسٹی ہوگی، تو اس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے سارے اداروں کو الرٹ کر دیا جاتا ہے، تو نقصان بہت منیمائز ہو جاتا ہے. ایک پہلے سے پتہ ہو تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد یا کسی سے وچھوڑے کے بعد طلب ہوگی، اور آپ کو وہ جو طلب ہے وہ تنگ کرے گی اور آپ کو ایمبیولنس میں لے جائے گی. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وچھوڑا ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ کہتے ہیں یہ میں نے جو دوری اختیار کی ہے وہ اپنی جینون تکلیف کی وجہ سے کی ہے، لیکن یہ جو میرا برین ہے یہ مجھے اس رومانویت یا اس چیز کی طرف جو ہے اپنے کیمیکلز کی فوج لے کے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کی جو چڑھائی ہے مجھ پہ یہ ٹیمپریری ہے. مجھے صرف وقت کو گزارنا ہے، وقت کے اس پار میری جیت ہے.